حاکم وقت ہیں اور رات کو گشت پر نکلتے ہیں. ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے. وجہ معلوم کرتے ہیں تو گھر میں موجود عورت کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں خالی ہانڈی میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ بہل جائیں اور اسی روتے دھوتے انداز میں سو جائیں. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ جاتے ہیں. بیت المال واپس جاتے ہیں اور اپنے کندھے پر اناج کی بوری لاتے ہیں. خادم دیکھتا ہے, غلام دیکھتا ہے تو غلام کہتا ہے کہ یہ بوری میں خود اپنے ہاتھوں میں میں اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں. تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آج تو یہ بوجھ اٹھا لے گا لیکن قیامت کے دن میرا بوجھ تو کیسے اٹھائے گا, یہ میری ذمہ داری ہے. گھر جاتے ہیں اس عورت کے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں اور اس کو اور اس کے بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک مجھے اسلام کو عطا کر دے. یہ جتنے سخت اور ڈسپلن کے پابند تھے اتنے ہی شفیق بھی تھے, عاجزی بھی ان میں بہت تھی. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے لیے نامزد کیا, کیونکہ ابو جہل کے عمر بن ہشام جو تھا وہ انتہائی اڑیل, ضدی, سرکش اور متکبر تھا, جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نہیں تھی, یہ برائیاں ان میں نہیں تھی. ایون کہ عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا اس کا وہ تو جب اس کا عبداللہ بن مسعود نے سر قلم کیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے پہ اٹھا کے لے کے جاؤ تو پتہ چلے کہ ایک سردار کا سر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بوریا نشین, ایسے حلیم, ایسے انسان کہ بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو ان کا غلام ہے, باری لگی ہوئی ہے مدینہ سے بیت المقدس کی, لگ بھگ 500 میل کا فاصلہ ہے. ایک منزل عمر بن خطاب اونٹ پہ سفر کریں گے کیونکہ ایک ہی اونٹ ہے جس پہ مال و اسباب بھی ہے اور اسی پہ ایک شخص سوار ہو سکتا ہے ایک وقت میں. تو منزل با منزل باریاں لگا کے کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا, ایک منزل میرا غلام بیٹھے گا, میرا جو ہے نوکر. تو بیت المقدس کی فتح کے بیت المقدس کے قریب جب پہنچتے ہیں تو غلام کی باری ہے. غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین لوگ کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے کہ غلام جو ہے اونٹ پہ سوار ہے اور جو ہے امیر المومنین جو ہے پیدل چل رہے ہیں. آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تمہاری ٹرن ہے, تمہاری باری ہے, تم بیٹھو. یہ مساوات کا عالم ہے. انسانی تاریخ میں ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایڈمنسٹریٹر, ایسا فاروق, ہمیں اتنے اعلیٰ پائے کا ایڈمنسٹریٹر نہیں نظر آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کوالٹی آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا تھا, اسلام کی سرحدیں اتنی مدینہ سے یا حجاز سے باہر نکل کے نہیں گئی تھی, جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو رومن اور پرشین امپائرز تھے, جو سپر پاورز تھیں, وہ کس طرح سے اپنے اسلام کے زیر نگیں آئیں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام مصطفیٰ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو دین تھا, جو دین اسلام تھا, جو تعلیمات تھی, ان کو صحیح اور بھرپور طریقے سے پریکٹس کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیونکہ ابو بکر صدیق کا جو لگ بھگ 2 سال کا پیریڈ ہے اس میں ابو بکر صدیق کو اس طرح سے موقع نہیں ملا ان چھوٹی چھوٹی جزیات پہ بھی عمل کرنے کا, کیونکہ ابو بکر صدیق کی 2 سالہ دور میں جو معاملات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. عمر فاروق کا جو لگ بھگ 10 سال کا دور ہے اس میں عمر فاروق کو وہ چیزیں وہ میسر آئیں. ایون کہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے دور رس اور اتنے دور اندیش انسان تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو رومن امپائر کا جو چیف جسٹس ہے
وہ آپ لگاتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ایک انتہائی زاہد، عابد اور متقی انسان تھے. اور پرشین امپائر کا جو چیف جسٹس ہے وہ عبداللہ بن مسعود کو، اور حجاز کے جو چیف جسٹس ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زہد اور تقوی کے امام ہیں. کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بھی آپ دیکھیے کہ آپ ان کے قائم مقام ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں مدینہ سے تو حضرت علی جو ہیں وہ قائم مقام، وہ خلیفہ ہیں. اب ان کی آپس میں محبتیں یہ بھی ہمیں اگر ہم صحیح تاریخوں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو خیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور واز کر رہے ہیں. اب اور حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں اطاعت کریں گے تمہاری. سیدھی سیدھی بغاوت والی بات. پہلے جب تک تم یہ جواب نہیں دو گے کہ تمہارے جسم پہ یہ جو کرتا ہے، یہ تو دو یمنی چادریں جو سے بنا ہے، جو مال غنیمت میں یمن سے جو آئی تھی مال غنیمت میں، سب کو تو ایک ایک ملی ہے، تمہارے پاس یہ دو کیسے آ گئے؟ خاموش ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف. وہ جواب دیتے ہیں کہ دراصل ہمیں ایک ہی چادر ملی تھی. طویل القامت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایک چادر میں نہ میرا کرتا بن رہا تھا، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے والد کا بن رہا تھا، تو لہٰذا میں نے اپنا کپڑا بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جس سے ان کا کرتا بن گیا. اب یہ اندازہ کیجئے، اور چہرے پر کسی قسم کی ناگواری نہیں ملی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی جو پہلا حکم صادر کرتے ہیں آپ، وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو ان کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا جائے. وجہ، اشعث بن قیس کو خالد بن ولید نے 10,000 درہم جو ہے وہ انعام دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ خالد نے یہ کیا ہے. بلال حبشی کو بھیجتے ہیں شام کہ خالد پر یہ فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے اور اسے پوچھا جائے کہ اس نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم کیوں دیے ہیں. اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ اسراف ہے، اور اگر بیت المال سے دیے ہیں تو یہ خیانت ہے. دونوں ہی صورتوں میں اس پہ فرد جرم عائد کرو اور اس کو معزول کرو. اور عربوں میں معزول کرنے کا اور فرد جرم پڑھ کے سنانے کا طریقہ یہ تھا کہ جس شخص پہ فرد جرم سنائی جاتی تھی، اس کا امامہ، اس کی پگڑی اتار کے اس کو ہاتھ اس کے پیچھے اس طرح باندھ دیے جاتے تھے پشت پر، اور اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا تھا. لیکن یہ ایک عام لوگوں کے لیے تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت، ایسی جلیل القدر شخصیت، اور یہ اس وقت ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جب وہ اپنے عروج پہ تھے، جب ان کی فتوحات، جرموک، اجنتین اور فاتح عراق، رومیوں کو، ایرانیوں کو مارنے والے، فتح پہ فتح کرنے والے، یہ خالد بن ولید کے ساتھ ہوا. ان کو اس بات پہ معزول کر دیا گیا. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ان کا فیصلہ اس وقت شاید تھوڑا سا وہ کٹھن اور تھوڑا سا سخت لگتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دور اندیش اور ایسے دوربین نگاہوں والے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اسی طرح سے یہ جو بڑے یہ جو حکومت میں آنے والے لوگ ہیں، اگر اسی طرح سے مال اپنا لٹاتے رہیں، اسی طرح بادشاہوں کی طرح سے مانگو کیا مانگتے ہو والی کیفیت ہو، تو اسلام کا جو ہے جو تعلیمات ہیں یہ اس کے منافی ہے، اور اسلام جو ہے وہ زوال کا شکار ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو تنزلی کی وجہ ہے، ان میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بڑی وجہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور جو ہمارے بڑے بڑے نام نہاد لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہ مانگو کیا مانگو والی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو خیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے 582 یا 583 عیسوی میں، 582 اور 583 AD میں، اور 644 عیسوی میں
یا تقریباً 60 یا 61 ایئرس کی ایج میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا. ابو لولو فیروز جو تھا اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس سے آپ کچھ دن زندہ رہے اور آپ کی وفات ہوگی. اور آپ نے جب آپ نے بلکہ اس واقعے سے بھی پہلے ابھی آپ زندہ تھے تو آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک جو مرغا ہے، مرغ وہ آپ کو ٹھونگے مار رہا ہے. تو صبح اٹھے تو اس کی تعبیر آپ نے یوں بیان کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو وجدان، جو الہامی جو خصوصیات ہیں، جو نوازی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. ایسے جلیل القدر، ایسے زبردست قسم کے آدمی، انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر کی کہ مجھے اچانک قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے یہ وصیت کی، آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے اچانک قتل کر دیا جائے تو میرے بعد جو 6 لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان 6 اشخاص میں جو ہیں وہ 10 عشرہ مبشرہ کے وہ صحابہ کرام ہیں جو شامل ہیں، جن میں عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین یہ شامل ہیں. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا کیا ان کی باتیں بیان کی جائیں. ایک عورت آپ کو پکڑ لیتی ہے راستے میں اور کہتی ہے کہ عمر تو کون ہوتا ہے ہمارا مہر کی رقم یا تعداد کو مقرر کرنے والا، جبکہ قرآن جو کہتا ہے کہ جو چاہے ایک سونے کی قنطار کے برابر بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ جتنا مرضی دے دے. تو کیسے تو اس آرڈیننس کو اپنے واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ایک عورت نے مجھے جو ہے وہ دین سکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے عمر، اور ایسے ڈسپلن کے پابند، لیکن دوسری طرف ان کے جو پہلو ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر's law. کیا کیا شان بیان کی جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ ان پہ کروڑوں اربوں درود رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اللہ پاک. آج کی یہی چھوٹی سی ویڈیو تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دل تو کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جائیں، ایسی شخصیات کا ذکر ہے. یہ سیرت کی کتاب آپ کو نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ضرور پڑھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.